بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، میں نے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی ہے. سورہ کہف کی جس آیت کا اظہار میں نے کیا اس میں نوجوانوں کے اس گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے، ظلم و جور سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اپنے وطن سے کوچ کر جاتے ہیں اور غار میں پناہ لیتے ہیں. تو حاکم وقت جو ظالم اور سفاک ہوتا ہے اس کی ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی بقا اور اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے اگر کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے تو اسے عقل مندی کہیں گے، حکمت کہیں گے، دانش مندی کہیں گے. حالات کا تقاضا، حالات اگر ناموافق ہوں، حالات اگر ناسازگار ہوں، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی عزت کی، اپنے ایمان کی، اپنے آبرو کی حفاظت یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے. اس آیت میں جن نوجوانوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ وہ نوجوانوں کا ایک ایسا گروہ جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا
آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت اور توفیق الہی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا، اور ان کے دل ایمان پر جم چکے تھے۔ جب انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب ایک ایسا رب ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، تمام زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ، حالات کیسے کیسے بھی ہوں ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، کسی کو نہیں مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ اگر ہم حالات کا شکار ہو گئے اور حالات کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا اور بادشاہ وقت کے ظلم و ستم کو بسر و چشم قبول کر لیا اور اپنے ایمان سے پھر گئے، تو ایسی صورت میں ہم نے بالکل بےہودہ اور بیجا بات کہی، ہم ایسے ہو جائیں گے۔ حاضرین محفل، ایمان، اسلام، احسان، اس کی جو تعریف ہے کتب احادیث میں حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہمیں ایمان کی تعریف معلوم ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع میں تشریف لائے، حضرت جبرائیل سلام کیا حضور کو، سوال کر دیا ایمان کے بارے میں، کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تم دل و جان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ واحد ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ ان تؤمن باللہ، اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، دنیاوی نظام کا پورا کی پورا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھوں کو اچھی طرح ٹھکانے لگانا اسی کے کام ہے۔ عزت کا دینے والا وہی، ذلت کا دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا ہے وہی۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو راحت دے سکتا ہے۔ کسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ظالم و جابر حکمراں ہو، ایذا رسانی پر ابتلا ہو، ناپاک سازشیں وہ کر رہا ہو، ساری ناپاک سازشوں کے خلاف اگر کوئی تو کر سکتا ہے وہ ہے احکم الحاکمین، انہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اس بات کی طرف فکر مند ہوں کہ چاہے دنیا والے ہم سے مخالف ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے موافق رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ اگر ہمارے موافق نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں راحت نہیں دے سکتی اور مصیبت سے بچا نہیں سکتی۔ ہم نے بہت ہی ناز و نعمت میں پلے ہوئے، عیش و عشرت میں پلے ہوئے، ہر قسم کی دولت کی ریل پیل ہے، مال و دولت ہے، لیکن جب اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا تو تنکوں کے سہارے ان کے سارے محلات کو انہوں نے اجاڑ دیا۔ ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں جہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسے زندگی دینا چاہتے ہیں تو ایسے ناممکنات میں بھی اسے زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو واحد مانیں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں،
اور کارساز حقیقی مانے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ان دونوں وظیفوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہر حال میں اللہ ہمارے لیے بہترین مددگار ہے۔ ان تؤمن باللہ، ایمان کی تعریف میں سب سے پہلا جملہ یہی ہے کہ تم اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر اور ہر حال میں زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، رزق دینے والا، پریشانی دینے والا، غم دینے والا، خوشی دینے والا، صرف اور صرف وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی بساط نہیں، کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ وہ ملائکتی ان تؤمن باللہ، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وہ کتبی، اور اس کے کتابوں پر ایمان لایا جائے، یہ تیسرا عمل ہے۔ وہ رسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان و یقین کیا جائے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ اس دنیاوی زندگی میں رہنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آخرت پر ایمان و یقین ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت کی تیاری کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے سرائے فانی ہے، مسافر خانہ ہے۔ مسافر اپنے ساتھ مختصر سامان سفر لیتا ہے، کوئی زیادہ سامان اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس حدیث میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو، پردیسی ہو، مسافر ہو، اور اس دنیا کو اب دنیا جیفا وہ طالب حد کلاب، اس دنیا کو گندی چیز سمجھو، اور اس دنیاوی چیز کو جو گندی چیز ہے اسی میں ہم تنگوش رہنا، سرگردہ رہنا، حیران رہنا، تگو دو کرنا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ حماقت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جو کوئی جیسا کہ کوئی اجنبی، پردیسی اور مسافر رہتا ہے، اور دنیا کو ایک گندی چیز سمجھو کہ اس کا طلب کرنے والا کتے کی مانند ہے۔ الدنیا ملعون بما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے۔ اگر کوئی زندگی اسی دنیا کے لیے اپنی زندگی کھپاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھا نہیں۔ پانچویں چیز وہ بتائی گئی کہ وہ رسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے اور آخرت کی فکر کی جائے اور تیاری کی جائے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے کہ ہر وہ بات جو انسان کی قسمت میں ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری۔ اچھی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان اپنی عقل کو، اپنی حکمت کو، اپنی دانائی کو، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اچھائی کے لیے اگر قدم بڑھاتا ہے، نیکیاں اگر کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، خالق کو مانتا ہے، رسول کے ساتھ احسان کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شیوا بناتا ہے، تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت جبرائیل
دہیا قلبی کی شکل میں آ کر حضور سے سوال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے اس سوال کے بارے میں یہ مکمل جواب عطا فرماتے ہیں. تو حضرت جبرائیل اس وقت فرماتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. دوسرا سوال حضرت جبرائیل یہ کرتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کسے کہتے ہیں ہمیں بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو. اس پر بھی حضرت جبرائیل کہتے ہیں آپ نے سچ کہا. تیسرا سوال جو کرتے ہیں حضرت جبرائیل تو اخبرنی عن الاحسان، احسان کسے کہتے ہیں ہمیں بتائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتاتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اللہ کی جب کر رہے ہو تو اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا عبادت کے موقع پر اللہ حضور عقل تو ہونا ضروری ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا ضروری ہے، اور عبادت کے موقع پر یہ تصور کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی ادب اور مؤدب انداز میں کوئی ناشائستہ حرکت ہم سے سرزد نہ ہو، ایسے حرکات و سکنات اختیار کرتے ہیں. تو احسان یہی ہے کہ عبادت کرتے وقت تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور ذہن میں نہیں آ سکتا ہے تو کم از کم یہ تصور ذہن میں رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تیسرے سوال پر بھی حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. بہرحال بہت ساری تفصیلی سوالات ہیں اور وہ تفصیلی جوابات ہیں. جب وہ وقت رخصت ہونے لگے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے اتدرون من السائل، کہ تم جانتے ہو یہ سائل کون تھے؟ تو اللہ صحابہ کرام کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اس طرح کے سوال پر جواب دیتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا انہ جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہارے پاس تمہارا دین اور اسلام پہنچانے کے لیے. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چاہے حالات ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہر معاملے میں غالب ہے. سورہ یوسف 12 جو شروع ہوتا ہے، کم از کم 5 پارے پر یہ مشتمل سورت ہے. اگر ہم اس سورت کا مطالعہ کریں، ترجمہ کریں، تفصیل کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں تو اس میں آج کل کے نوجوانوں کے لیے اور ہر کسی کے لیے ہمارے حالات کا کس طرح حل نکل سکتا ہے، وہ سارے کے سارے حالات کا حل سورہ یوسف کی تفصیل میں اور اس کی تفسیر میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حالات پیش آئے، غیروں نے نہیں، اپنوں ہی نے ان کے ساتھ حسد کا معاملہ کیا. غیروں نے ان کو کنویں میں نہیں ڈالا، اپنوں نے ڈالا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، غیروں کے ذریعے سے نہیں، اپنوں کے ذریعے سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب بڑا اچھا تھا، خبری سنانے والا تھا. حضرت یعقوب کو خواب بتایا تو خواب تو خوشی کا تھا. حضرت یعقوب بھی نبی، موجودہ دور کے نبی، حضرت یوسف مستقبل کے نبی. خواب خوشخبری کا تھا، لیکن اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر رہا وہ غم کا، پریشانیوں کا چکر چلا. خواب خوشی کا، لیکن اس خوشی کے خواب کو غم کا چکر دیا گیا. حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے. 2 کلومیٹر دور کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اور ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا. اللہ تبارک تعالیٰ کو بہتر علم تھا، اگر حضرت یعقوب کو یہ چیز معلوم ہو جاتی کہ 2 کلومیٹر دور کنویں میں یوسف موجود ہے، وہ آتے لے کے چلے جاتے یا کسی سے بلوا لیتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، کیونکہ اچھے سفر کے لیے مصیبتیں اور مشقتیں پہلے جھیلنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے اور خوشخبریاں حاصل ہوتی ہیں. پھر وہاں سے عزیز مصر کے پاس گئے. عزیز مصر کے پاس ناز و نعمت سے پہلے بہت اچھے حالات میں رہے، لیکن اس کے بعد جیل میں بھیج دیے گئے. تو ناز و نعمت میں زندگی گزارنا اور اس کے بعد آزمائش میں آنا، یہ آزمائش میں آنا کوئی بدبختی اور بدنصیبی کی علامت نہیں ہے کہ اسی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ راحتوں کے دروازے کھولتے ہیں.
اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے، عزیز مصر کی بیوی ان پر الزام لگاتی ہے، وہ جیل بھیج دیے جاتے ہیں۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے اپنے ساتھیوں کو، اور وہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو رہائی کے موقع پر حضرت یوسف سے کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس۔ وہ آدمی بھول جاتا ہے، اور اس کا بھولنا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں بہتر تھا۔ شیطان نے ذکر کرنا سے بھلا دیا، گویا کہ شیطان بھی اس اسکیم میں شامل ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بننا ہے۔ بہرحال پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا، اس وقت معلوم ہوا کہ جیل میں جو یوسف نام کے ہیں اس کو خواب کی تعبیر کا علم ہے۔ بلایا گیا، یوسف علیہ السلام گئے نہیں۔ کہنے لگے بات دراصل ایسی ہے کہ میں NRI کے تحت کہ مجھے معاف کر دیا گیا اور مجھے بلایا گیا، میں اس صورت میں جیل سے رہائی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے تو اس سے پہلے مجھ پر جو کیس کیا گیا، عورتوں نے مجھ پر جو بددیانتی کا اور خیانت کا جو الزام لگایا وہ دور ہونا چاہیے۔ ساری عورتوں نے جو الزام لگایا تھا انہوں نے کہہ دیا، عزیز مصری کی بیوی نے بھی کہہ دیا، ان راوتہ عن نفسی، میں نے لایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں۔ بہرحال یہ سارے کے سارے واقعات، اور اس کے بعد عزیز مصر نے خواب دیکھا، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ مصر کے جو بادشاہ بنے، پھر ان کے بھائی وہی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا یہاں پر اناج لینے آئے۔ حضرت یوسف نے ان کو پہچانا اور کہا کہ یہ میرا کرتا میرے والد کو دے دو۔ جب 2 کلومیٹر پہ دور تھے جب ان کی خوشبو نہیں آئی، لیکن بعد میں سینکڑوں کلومیٹر دور حضرت یوسف کا جب کرتا لے جایا گیا تو کنعان اور مصر کی ساری صحرا خوشبوؤں سے مہک اٹھی۔ حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندوا، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ سارے کے سارے واقعے میں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ساری تدبیریں ایسی ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، لیکن فَكَمْ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ تَيْسِيرِ عُسْرٍ وَمِنْ تَفْرِيجٍ عَيْبَةٍ تَنُوبُ، بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن مصیبتوں کے بعد راحتیں، خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہمارے غزہ کے مجاہدین اور فلسطین کے مجاہدین اور ہندوستانی مسلمان اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان جو ہیں اگر آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تدبیر ہے ہر حال میں غالب آنے والی ہے، لوگ اکثر ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہم کو یہی چاہیے کہ دشمنوں کی سازشیں، عزیزوں کی چالیں اور ان کے حسد سے ہم دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا، جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ تم کل کی فکر میں آج کی خوشی برباد نہ کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مایوسی کفر ہے۔ حالات میں بس یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کریں کہ دنیا چاہے مخالف ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور ایسی ہی ہماری زندگی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تابعداری ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو، اسوہ رسول پر کامل عمل پیرائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب ہم اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں اور وسیلہ زندگی بنا لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ملیہ میٹ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ تو شرط یہی ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کو اپنے زندگی کا اصول بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور پر یہاں پر ہر جمعے میں تقریر کے بعد یہاں کے جو مصارف ہیں، یہاں کے جو کام ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، سماجی خدمات ہیں،
بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیمار کی تیمارداری کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، اور ان کے کھانے پینے اور دیگر بہت ساری دواؤں اور علاج کا انتظام کرنا، یہاں کا پورے مہاراشٹر میں تو کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنا بہترین انتظام مہاراشٹر میں تو کہیں مجھے نظر نہیں آیا ہے. اور یہ سارے کے سارے اخراجات، چاہے وہ بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سارے کے سارے کاموں کا خرچہ آپ جیسے مخیر حضرات سے پورا ہوتا ہے. آپ ایسے موقع پر، کیونکہ آپ کا روپیہ پیسہ چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں ہو، عطیے کی شکل میں ہو، ایصال ثواب کی شکل میں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روپیہ پیسہ صحیح کاموں میں خرچ ہو، اناج کی شکل میں، دواؤں کی شکل میں، دالوں کی شکل میں، تیل وغیرہ کی شکل میں، اشیاء خورد و نوش کی شکل میں، یا نقدی روپے پیسے کی شکل میں اگر آپ دیتے ہیں تو 100% گارنٹی دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ آپ کا روپیہ پیسہ صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے. میں نے بہت ہی غور خوض کے ساتھ یہاں کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیا، اطمینان ہوا. الحمدللہ یہاں کی جو ٹیم ہے، مخلص نوجوانوں کی ٹیم ہے، وہ بے لوث کام کرتے ہیں اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے، آپ کے زر تعاون کو قبول فرمائے، اور آنے والی زندگی کے لیے ان عطیات کو بطور صدقہ ہمارا قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.